بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی اردو کلب میں آپ کو خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عشق بس ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے، یوں ہے، یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں، یوں ہے، یوں ہے، جیسے کوئی درد دل پر ہو ستارہ کب سے، ایک سایہ نہ دروں ہے نہ بروں ہے، یوں ہے۔ تم محبت میں کہاں سود و زیاں لے آئے، عشق کا نام ہرد ہے نہ جنوں ہے، یوں ہے۔ اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے، اب تو دریا میں تلاطم نہ سکوں ہے، یوں ہے۔ تو نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر، نوکے برہار پہ ایک قطرہ ہوں ہے، یوں ہے۔ نہ سہا تجھ کو خبر کیا محبت کیا ہے، روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے، یوں ہے، یوں ہے۔ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار افراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکوں ہے، یوں ہے، یوں ہے۔ آپ کی محبت آپ کو معتبر مانے اور آپ کو مان دے، اس سے بڑھ کر کسی کی بھی خواہش نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے جیسے ہم نے دنیا پا لی، اور ایسا ہی رابیل کو بھی لگ رہا تھا۔ وسام جب اسے بیلا کہہ کر بلاتا اسے لگتا جیسے ہر شے میں اسی کا نام پکار رہی ہے، لیکن جہاں محبت ہو وہاں حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ گھر آتے ہی سلطانہ بیگم نے دماغ کے گوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ رابیل صحن میں رکھے تختے پہ نرمین کے ساتھ بیٹھی چاول چن رہی تھی کہ پیچھے سے ایک پاردار آواز نے ایک سیکنڈ کو بلایا اور پھر انہیں چونکا دیا۔ رابیل، نرمین دونوں نے یک پشت پیچھے کو دیکھا تھا۔ اور کتنی دیر باتیں بگاڑنی ہے ذرا یہ بھی بتا دو، کام چور کہیں کی۔ سلطانہ بیگم کی بات پہ نرمین تو بڑبڑا کر اٹھی، لیکن رابیل اطمینان سے وہیں بیٹھی رہی۔ لیکن اگلی بات پہ حیرانی کا جھٹکا نرمین کو لگا تھا۔ نرمین تم بیٹھو، آج تمہارے آرام کا دن ہے، آج کھانا تم نہیں بناؤ گی بلکہ تم تو باورچی خانے میں قدم بھی نہیں رکھو گی۔ اب نرمین بیچاری کو کہاں عادت تھی اس سب کی، وہ تو ہکا بکا کھڑی ہی رہ گئی۔ تبھی اگلا فرمان جاری ہوا، جاؤ رابیل، آج دوپہر کا کھانا تم بناؤ گی، چاول والا کچھ ساتھ میٹھا اور ایک سالن بنا لینا، بس باقی جو دل کرے۔ اب تم کب تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھو گی نا؟ اس بات پہ رابیل نے انہیں دیکھا تھا جو طنزیہ ہنس رہی تھیں۔ رابیل کو سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی تھی اور وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ سب کے سامنے یہ ظاہر کر کے اسے کچھ نہیں آتا اور اس کا کام خراب تاکہ سب کے سامنے نیچا دکھا سکے، اور یہ آخری کوشش بالکل بھی نہ ہوتی۔ رابیل یہ بھی جانتی تھی، لیکن جو رابیل سوچ رہی تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رابیل کچن میں آئی اور سب چیزوں کا جائزہ لیا اور سب سے پہلے چاول اور گوشت نکالا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ جو ملازمہ ساتھ مدد کے لیے سلطانہ بیگم نے کچن میں بھیجی تھی وہ بہت عجیب تھی اور ہر معاملے میں ٹانگ اڑا رہی تھی۔ رابیل نے چکن میرینیٹ کیا تھا، اس میں بھی وہ اپنی مرضی کے مسالے ڈال رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے رابیل ایک سیکنڈ میں بانپ گئی تھی کہ اسے بیچ کے اتنی فراخ دلی کیوں دکھائی گئی تھی۔ بات سمجھ میں آتے ہی رابیل نے اس ملازمہ کو کچن سے روانہ کر دیا اور خود کام میں جٹ گئی تھی۔ امی جی، سجیلا نے سلطانہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اب تک شہری کبوتری باہر نہیں آئی، پتہ نہیں کیا بنا رہی ہے۔ اس بات پہ سلطانہ بیگم نے روزدار قہقہا لگایا اور کہا، کچھ بنے گا تو لائے گی نا، پھیکے ڈھیلے چاول، تیز مرچ کا سالن، کچھ بنے گا ہی۔ ابھی ان کی بات بیچ میں ہی تھی کہ رابیل مسکراتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور نرمین کو سب کو بلانے کا کہہ کر واپس کچن میں جا چکی تھی اور پھر کھانا لگاتے ہوئے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ وہ لوگ جو اس سے پھیکی بریانی، بدمزہ کھیر، تیز مرچ کے سالن کی امید رکھ رہے تھے، ان کی حالت تب دیکھنے والی تھی جب ڈش پر سے ڈھکن اٹھایا۔ رابیل نے چائنیز رائس، چکن منچورین اور براؤنیز بنائی تھیں۔ سلطانہ بیگم جو جب سے ٹھانے بیٹھی تھی کہ خوب نکتہ چینی کریں گی، اپنے سامنے یہ کھانے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اب وہ کیسے ان چیزوں پہ تجزیہ دیتی جو وہ کھا ہی پہلی بار رہی تھی۔ وسام جو کہ شہر میں رہنے کی وجہ سے ہر چیز سے آشنا تھا، اور دادا صاحب بھی، لیکن باقی عورتیں جن کا مینیو بریانی سے لے کر بس نہاری تک تھا، وہ کچھ تذبذب کا شکار تھی۔ رابیل عطیہ بیگم کو بلانے گئی تھی کہ سلطانہ بیگم نے کہا، اے لو، میں تو منہ بنا کے بیٹھی تھی کہ بہو کھیر لائے گی، پہلی بار کا کھانا ہے، یہ تو سفید چاول لا کے رکھ دیے۔ ان کے اس تجزیے پہ وسام زیر لب مسکرایا تھا اور رابیل نے بھی داد طلب نظروں سے سب کی جانب دیکھا تھا، اور واقعی دل ہی دل میں سجل اور نرمین دونوں ہی اسے داد دے رہی تھیں اور اپنا وقت یاد کر رہی تھیں جب پہلی بار انہوں نے کھانا بنایا تھا۔ اب تو سب نے ایک ایک چیز پہ تنقید کی تھی،
لیکن اب سامنے ربیل تھی جو اپنے بابا کی شیرنی تھی، ربیل حیات۔ ابھی یہ لوگ اس سے 1% بھی واقف نہیں ہوئے تھے۔ کمرے میں آتے ربیل نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنا حلیہ درست کیا کہ تبھی وسام اندر آیا اور وہ جو اپنے بال سلجھا رہی تھی اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ ربیل زیر لب مسکرائی تھی اور پھر اس کی طرف رخ کیا۔ وسام نے کہنا شروع کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں جادو ہے۔ دادا صاحب تو حیران ہی رہ گئے، اتنا ذائقہ، مجھے تو لگ رہا ہے کسی ریسٹورنٹ سے آرڈر کیا تم نے۔ اتنی تعریف جس پہ ربیل خوشی سے شرما رہی تھی، اس کے آخر میں بات سن کر ربیل نے وسام کو گھورا تھا اور اس کے پیٹ میں کوہنی ماری اور دور ہوئی۔ حد ہوگی وسام، کچن میں کھڑی کھڑی میں پگھل گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرڈر کیا؟ میں بتا دوں کہ میں نے کورس کیا ہوا ہے کوکنگ کا، بہت کمال نہیں لیکن کھانا بنا لیتی ہوں، اور یہ جو 3 چیزیں بنائی ہیں بس یہی سب سے اچھی آتی ہیں، اور آپ لوگ سے یہ بول رہے ہیں کمال نہیں ہو گیا بھلا یہ؟ آپ کہیں یہ بات تاکہ باقی سب کو واقعی لگے، حد ہے۔ ربیل کو ناراض ہوتے دیکھ وسام نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، وہ جو ناراض سے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وسام اس کے پاس زمین پہ 2 زانوں بیٹھ گیا اور ربیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیلا میری جان، میں نے مذاق میں کہا ہے، دیکھو تعریف ہوئی نا کتنی ساری آپ کی، دادا صاحب نے نام بھی دیا، پھر یہ سب باتیں دل پہ کیوں لینی؟ ہاں، یہ کہتے وسام نے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا تھا اور ربیل اس کو پیار سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ لیکن کوئی تدبیر کرتے ہیں، کبھی جو خواب دیکھے تھے انہیں تعبیر کرتے ہیں۔ کوئی رخصت ہوا تھا لوٹ کر واپس نہیں آیا، جو باقی ہیں وفاؤں سے انہیں زنجیر کرتے ہیں۔ چلو پھر سے شرارت کر کے خود کو آزماتے ہیں، چلو پھر سے نگاہوں میں اسے تصویر کرتے ہیں۔ ہم اب تک کہہ نہیں پائے کہ ہم کو بھی محبت ہے، چلو اظہار کرتے ہیں، چلو تحریر کرتے ہیں۔ ربیل صحن میں بیٹھی نرمین کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی، جبکہ سجد صحن کے ایک کونے میں گرم کھولتا ہوا پانی لے کے بیٹھی مٹی کے تیل کے داغ اتار رہی تھی جو کہ بالکل جم چکے تھے۔ تبھی نازیہ اندر آئی تو نرمین کو ویسے ربیل کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر تیوری چڑھائی تھی اور واپس سلطانہ بیگم کے کمرے میں گئی جہاں فائزہ اپنی سانس کی برائیاں کر رہی تھی۔ نازیہ نے جاتے ہی سلطانہ بیگم کو پکارا تھا اور کہا، یہ گٹیا لڑکی خود تو اپنی منمانی کر رہی ہے اور جو پہلے 2 ہیں انہیں بھی اوقات سے باہر کر رہی ہے، آئے ذرا باہر۔ اور سلطانہ بیگم نے جب باہر کا منظر دیکھا تو تیش سے ان کی آنکھیں باہر آ گئی تھی، غصے سے آگے بڑھی تھی اور پھر نرمین کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ کوئی بھی اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنی تیری اوقات؟ ہاں، تو ہے کیا؟ تجھے تو میں بتاتی ہوں۔ ابھی وہ جانے کیا کرتی کہ ربیل بیچ میں آئی تھی، اسے دھکا دیتے واپس نرمین کی طرف آئی تھی، لیکن دھکا اتنے زور کا تھا کہ ربیل اس پانی کی بالٹی پہ گری تھی جس میں گرم پانی تھا، اور ایک زوردار چیخ تھی جس نے اندر کمرے میں بیٹھے حساب کتاب کرتے مردوں کو الرٹ کیا تھا، اور آگے کا منظر دیکھ وسام کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی جہاں ربیل زمین پہ گری ہوئی تھی اور نرمین کے بال سلطانہ بیگم کے ہاتھ میں تھے۔ وہ منظر دیکھ وسام کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ تبھی دادا صاحب نے اپنی روبدار آواز میں کہا، کیا جہالت ہے یہ؟ دادا صاحب کی آواز پہ سلطانہ بیگم کا ہاتھ رکا تھا۔ جو بھی تھا دادا صاحب کا حکم اب بھی چلتا تھا۔ وسام آگے بڑھا تھا جہاں پہلے ہی سجل ربیل کو اٹھا رہی تھی، وہ جو درد سے تڑپ رہی تھی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وسام نے اس کے بازو سے قمیض اوپر کی تو چھالے بن چکے تھے، سیدھا بازو کندھے سے لے کر کوہنی تک زخمی تھا، چھالوں کے ساتھ خون بھی رس رہا تھا۔ وسام نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کے بنا اسے اٹھا لیا اور کمرے میں لے کر گیا، اور دادا صاحب نے ڈاکٹر کو کال کی تھی، اور جتنے غصے میں وہ تھے ڈاکٹر 15 منٹ میں حویلی پہنچ گیا تھا۔ دادا صاحب مسلسل سلطانہ بیگم کو گھور رہے تھے لیکن خاموش تھے۔ راحیل صاحب بھی تیش سے سلطانہ بیگم کو دیکھ رہے تھے جیسے نظروں ہی نظروں میں دھمکی دے رہے ہوں۔ فیض بالکل نارمل تھا اور اب کھیتوں پہ چکر لگانے جا چکا تھا، جبکہ وسام اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کے زخموں کا جائزہ لیا تھا، چالیں جن میں پانی بھر چکا تھا ان سے پانی نکالا تھا اور پھر وہ چھالوں والی جلد اتاری تھی، اس کے بعد زخم صاف کر کے دوائی لگائی۔ وسام وہیں سر پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ربیل جو مسلسل درد کی شدت سے رو رہی تھی، اس کے دردناک ترانیے سے اب ہچکیوں کی آواز آنے لگی تھی اور اسے دیکھ کر وسام کا دل کٹ رہا تھا۔ یہ شکر تھا فوراً علاج میسر آ گیا، لیکن ڈاکٹر نے 1 ہفتے تک مکمل آرام کرنے کا کہا تھا، زخموں پہ بالکل پانی نہ پڑے، بہت ساری دوائیاں اور ٹیوب لکھ کر دی تھیں، ہر 3 سے 4 گھنٹے میں پٹی بدلنی تھی، اور بھی کئی ساری ہدایات جو کہ سب نے وہاں سنی تھیں۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی دادا صاحب نے سلطانہ بیگم کی جانب رخ کیا اور غصے سے جو تب
سے دبائے کھڑے تھے اب ایک دم آگ کی صورت میں باہر آیا تھا۔ کوئی خدا کا خوف ہے تجھے سلطانہ؟ اپنی بیٹیوں کے نصیبوں سے نہیں ڈرتی کیا؟ ہاں، بچی کا حال دیکھا ہے؟ یہ پولیس کیس ہے، ابھی پولیس آ جائے تو تجھے کون بچائے گا؟ اب تیری بہت ہو گئی ہے، بڑا کر لیا برداشت، بس چل رحیل، 3 حرف بول اور فارغ کر اسے، ورنہ تجھے آنکھ میں کروں گا۔ دادا صاحب کی اس بات پہ سلطانہ بیگم تو جیسے امواس ہو بیٹھی تھیں۔ آج تک جو بھی ہوا تھا کبھی اس بات تک نوبت نہیں آئی تھی۔ وہی ربیل بیڈ پہ لیٹی خاموش بس جائزہ لے رہی تھی اور کچھ بہت گہرا ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے دیکھنا تھا کہ یہ عورت اب کیا کرتی ہے۔ تبھی سلطانہ بیگم دادا صاحب کے قدموں میں گری تھیں۔ ابا جی غلطی ہو گئی، میں تو بس ہاتھ پکڑاؤ اور وہ خود گر گئی۔ ابا جی غلطی ہو گئی۔ سلطانہ بیگم تو اب منتوں پہ آ گئی تھی۔ دادا صاحب انہیں کراہا سے دیکھتے اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور وسام اس نے جا کر اپنی ماں کو اٹھایا اور کہا تھا دادا صاحب سے میں بات کروں گا، امی انہیں یہ زیادتی نہیں کرنے دوں گا۔ اس بات پہ ربیل کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ سب کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ وہیں وسام نے گہری سانس لی تھی اور ربیل کے پاس آیا اور کہا زیادہ درد تو نہیں ہے میری جان؟ یہ کہتے ابھی اس کا ہاتھ پکڑا بھی نہیں تھا کہ ربیل نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا اور تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے چھونے کی بھی کوشش مت کرنا وسام، جاؤ اور دادا صاحب سے بات کرو اور اپنی امی پہ ہوتا ندیدہ ظلم رکواؤ۔ تمہیں اس بات سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے درد ہے یا نہیں، یا جو بھی ہے، کیونکہ ایک بزدل مرد کیا میرے درد کی مرہم بنے گا جو اپنی بیوی کے حق میں ایک لفظ نہیں بول سکتا؟ اور میں تو اب بہت اچھے سے سوچ رہی ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا بھی ہے یا نہیں۔ میرے گھر والوں نے انسانوں کے گھر بیاہا تھا، جانوروں کے نہیں، اور ایسے پیار کیا کرنا جو بند کمرے میں ہو اور سب کے سامنے گیدڑ ببکی کی طرح ہوا میں اڑ جائے۔ ربیل کے الفاظ تھے یا ہتھوڑا، لیکن بات تو سچ تھی۔ وہ بات ختم کرتے ہی لیٹ چکی تھی اور وسام کو گہری سوچ میں ڈال گئی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر وسام مسلسل اسی سوچ میں تھا کہ اگر ربیل نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گا۔ مجھے تم سے یہ کہنا ہے، مجھے پرچھائیوں تنہائیوں سے خوف آتا ہے، مجھے تنہا نہیں کرنا، مجھے تم کو بتانا ہے میری سوچوں کے جنگل میں تمہارے نام کے جگنو مجھے رستہ دکھاتے ہیں، انہیں بجھنے نہیں دینا۔ میری نیندوں کے صحرا میں تمہارے خواب کا سایہ بہت ضروری ہے، اسے گٹنے نہیں دینا، یہ تم بھی جانتے ہو نا۔ میری ساری تمنائیں تمہارے بن ادھوری ہیں، میری بے ربط جملوں کو تم ہی مصرعے بناتے ہو، میری سب شاعری تمہارے بن ادھوری ہے، میری تکمیل تم سے ہے، مجھے آدھا نہیں کرنا۔ مجھے آدھی ادھوری زندگی سے خوف آتا ہے، کمی جیسی بھی ہو مجھ کو کمی سے خوف آتا ہے۔ مجھے تم سے یہ کہنا ہے کبھی ایسا نہیں کرنا، مجھے تنہا نہیں کرنا، مجھے پرچھائیوں تنہائیوں سے خوف آتا ہے، حقیقت آشنا میرے کبھی ایسا نہیں کرنا، مجھے تنہا نہیں کرنا۔ وسام نے سوچ سوچ کر تھک چکا تھا اور بلال کو فون ملایا جہاں اس کی مشکلوں کا حل دستیاب تھا، اور بلال وہ تو اس بات کو سن کر ہکا بکا ہی رہ گیا تھا اور کہا وسام وہ لڑکی پورے ملک کے لوگوں کے مقابلے میں ہرا جیتی تھی، وہ تجھ پر مر گئی۔ تیرے عشق میں سب چھوڑ چھاڑ اپنا گھر کریئر سب یہاں اس گاؤں میں آ گئی اور صلہ کیا ملا؟ طنز باتیں، دکھ، چوٹ، درد، افسوس ہے تجھ پہ، تو اس کی حفاظت نہ کر سکا، باقی دنیا سے کیا کرنی تو نے؟ تو اپنے گھر میں ہی اسے لاوارث کی طرح رکھ چھوڑا ہے، افسوس ہے وسام، اب وہ جو بھی کرے حق بجانب ہے۔ بلال نے تو فون رکھ دیا تھا لیکن وسام اب پچھتا رہا تھا، ایک ایک لفظ سچ تھا، یہ دونوں بہن بھائی بولتے بہت کڑوا تھے۔ 2 دن میں ربیل کی طبیعت کچھ حد تک سنبھلی تھی کہ اب وہ کم از کم بازو ہلا سکتی تھی، لیکن وسام نے اسے ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھا تھا، بلکہ حالی وسام نہیں سب دادا صاحب، سجل نرمین، عطیہ بیگم سب بہت خیال کر رہے تھے۔ سجل نرمین تو ہر کچھ گھنٹے بعد خود اس کی پٹی بدل رہی تھی، جب وہ درد کی شدت سے روتی تو دونوں بہت حوصلہ دیتی تھی۔ عطیہ بیگم خود سے کوئی لیپ بنا کر لائی تھی جو کہ ٹھنڈک دیتا تھا، وہ بہت خوش آئند بات تھی کیونکہ عرصے سے عطیہ بیگم نے تو جیسے اس گھر کی خوشی غمی میں حصہ لینا ہی چھوڑ دیا تھا، کچھ بھی ہو جاتا لیکن وہ اس کمرے سے باہر نہیں آتی تھی، لیکن اب ربیل کے لیے مختلف قسم کی چیزیں بنا رہی تھیں۔ اس لڑکی نے کچھ ہی دن میں ان کے دل کا پتھر توڑ دیا تھا، ابھی وہ گھر والوں سے نہیں بولتی تھی نہ زیادہ بات کرتی تھی، لیکن وہ گوشہ نشینی جو انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی اب وہ بھی نہیں رہی تھی۔ دادا صاحب بھی دن میں کئی بار آ کر ربیل کا حال احوال دریافت کرتے تھے اور سب کو سخت ہدایات دے رہے تھے، بچہ وسام
تو وہ 2 دن سے سویا نہیں تھا۔ رات میں ربیل جب جب سائڈ بدلتی وہ ساتھ سہارا دیتا تھا۔ پہلی رات وسام سو رہا تھا اور ربیل نے نیند میں ہی جب رخ بدلنے کی کوشش کی تو وہ تڑپ کر رہ گئی تھی اور ایک چیخ نکلی تھی اور کتنی ہی دیر روتی رہی۔ تب سے وسام ٹھیک سے نہیں سویا تھا۔ اس کے نیچے ٹھیک سے تکیہ رکھتا لیکن پھر بھی جاگتا تھا، پھر سے وہی تکلیف نہ ہو۔ وہ ابھی بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی اور نہ اس کی کسی پیار بھری بات کا جواب دے رہی تھی، لیکن وسام اب بس اسے منانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ ربیل کے گھر سے فون آیا تھا جو انہیں ربیل نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور بہت اچھے سے بات کی تھی تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن جو وہ سوچ رہی تھی تو وہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور وسام صوفے پہ سو رہا تھا کیونکہ کافی دن سے وہ نہیں سویا تھا۔ ربیل اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جہاں پیار ہی پیار تھا۔ وہ کئی بار معافی مانگ چکا تھا لیکن اسے احساس دلانا لازمی تھا، آخر ایسا ساری زندگی تو نہیں چل سکتا تھا۔ آپ کا اعتبار کون کرے، روز کا انتظار کون کرے، ذکر مہر و وفا تو ہم کرتے پر تمہیں شرمسار کون کرے، ہو جو اس چشم مست سے بے خود پھر اسے ہوشیار کون کرے، تم تو ہو جان ایک زمانے کی، جان تم پر نثار کون کرے، آفت روزگار جب تم ہو شکوائے روزگار کون کرے، اپنی تسبیح رہنے دے ظاہر دانہ دانہ شمار کون کرے، ہجر میں زہر کھا کے مر جاؤں موت کا انتظار کون کرے، آنکھ ہے ترک زلف ہے صیاد دیکھیں دل کا شکار کون کرے، وعدہ کرتے نہیں یہ کہتے ہیں تجھ کو امیدوار کون کرے، داغ کی شکل دیکھ کر بولے ایسی صورت کو پیار کون کرے۔ دادا صاحب ربیل کا حال پوچھنے آئے تھے۔ وہ اب کافی بہتر تھی۔ سب لوگ وہی موجود تھے کہ ربیل نے کہا، مجھے وسام سے علیحدگی چاہیے دادا صاحب۔ اس بات پہ دادا صاحب کے مڑتے قدم پلٹے تھے اور وسام نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جو اتنے دن خاموش تھی، وسام کو لگا تھا کہ اسے منا لیا گا، لیکن آج یہ بات ربیل کی اس بات پہ سلطانہ بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری تھی جسے وسام اور ربیل نے نوٹ کیا تھا۔ ان کا مقصد تو یہی تھا کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ بیٹا، دادا صاحب نے حیرانی سے کہا تھا۔ دادا صاحب بات بھی تو بڑی ہے، یہاں یہ پہلی بار ہوا تو نہیں لگ رہا۔ سب نے ایکشن لیا کیونکہ چوٹ تھی زیادہ بس، اور بات میری تھی، لیکن نہیں بات میری نہیں نرمین بابی کی تھی۔ میں تو غلطی سے امی کی زد میں آ گئی۔ کسی نے بابی سے پوچھا کہ سر میں درد کم ہوا یا نہیں؟ جو ہون تھا ہون سے کسی نے وہ دیکھا؟ کیا اس گھر کی بہویں جانور ہیں یا یہاں کے مکین جانور ہیں؟ دادا صاحب کب تک چلے گا یہ مار کھانا رونا دھونا؟ یہاں میں نہیں رہ سکتی اس جنجال پورے میں، جہاں کی بیٹی کی عزت نہ ہو، جہاں یہ روز کا کام ہو، وہاں کوئی کیسے رہے، جہاں صرف آپ کو اپنانے کے لیے شوہر بےتاب ہو اور اس کے بعد مٹی کا مادو۔ ربیل کی بات ابھی جاری تھی کہ وسام جو تب سے خاموش کھڑا تھا اس پاس آیا اور ہاتھ تھاما تھا۔ بیلا اب نہیں ہوگا یہ سب کسی کے بھی ساتھ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ربیل نے شرمندہ سے وسام اور پھر سلطانہ بیگم کو دیکھا تھا جو کہ وسام کو قہر آلود نظروں سے گور رہی تھیں۔ کیسے کل کے وعدے پہ بہلا رہے ہو، ہمیں آج دکھ ہے کہ تم جا رہے ہو، نظر آنے والے تو تھے ہی نہیں تم، مجھے ہر جگہ کیوں نظر آ رہے ہو، نشہ مجھ سے یوں پوچھے کوئی گفتگو کا، سمجھتا نہیں ہوں کہ کہہ کیا رہے ہو، بڑی دیر پچھتاؤ گے اب تو شاید، بڑی دیر کے بعد پچھتا رہے ہو، کرے تو نہ پھر زحم پوچھو نہ کچھ بھی، کوئی دن تو تم بھی مسیحا رہے ہو، نہ ہوگی نہ شکوے کا موقع ملے گا، ملاقات کا وعدہ فرما رہے ہو، یہی تو ہے رحیل منزل جنوں کی، پتہ کھو رہے ہو یا خبر پا رہے ہو۔ سلطانہ بیگم کی ہر گوری کو وسام مسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ یہ بات تو اچھی تھی لیکن جو تب سے خاموش تھا وہ آگے کچھ بولتا اس بات کی گارنٹی ابھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ربیل وسام کی بات کو اب بھی کوئی خاص متاثر کن جواب نہیں دے رہی تھی اور خاموشی سے ہونٹ سی لیے تھے۔ اس کی گہری خاموشی وہ بھی سب کے درمیان وسام کو سبکی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس سے صورت پہ پیار آ گیا تھا۔ بیلا وعدہ کر رہا ہوں نا میری جان، وہ بھی آخری بار، اب نہیں ہوگا ٹھیک ہے؟ ربیل نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ اب اگر اس گھر میں کسی بھی بہو پر ہاتھ اٹھایا گیا تو تم یا تو مجھے اس وقت طلاق دو گے یا یہاں سے لے کر الگ ہو جاؤ گے، نہیں تو میں تمہیں بتائے بنا چلی جاؤں گی، ڈن ہے؟
ربیل کی اس بات پہ سلطانہ بیگم نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ مان لیا سب، اب یہ ضد بس کرو، الگ ہو جاؤ گی؟ یہ دھمکی کسے لگا رہی ہو؟ ماں باپ بھی مار ہی دیتے ہیں، میں نے کچھ کہہ دیا تو اتنا رولا کیوں ڈال دیا؟ امی جی، ماں باپ نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا اپنی بچی کو بے وجہ۔ آپ بھی تو اپنی کسی بیٹی کو نہیں مارتی نا؟ کوئی جانور نہیں ہوتا جو ایسے مارے، اور نہ میں اس ماحول میں رہ سکتی ہوں۔ یہ جب بھی ہوگا روکا تو ڈلے گا نا؟ ربیل کہاں خاموش رہنے والی تھی، فوراً جواب دیا۔ آگے سلطانہ بیگم جانے کیا کہتی کہ دادا صاحب نے کہا، جو بات ہو گئی اب وہ سب سن لے، ورنہ اب کی بار انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں تو کس کو ستا کے لوٹ آئے تم؟ بہت دور جا کے لوٹ آئے، راہ ہموار پا کے لوٹ آئے، چلے اور لڑکھڑا کے لوٹ آئے، سبھی شکوے بھلا کے لوٹ آئے، خود کو خود ہی منا کے لوٹ آئے۔ پینے والوں کا کیا ٹھکانہ ہے، ڈگمگا ڈگمگا کے لوٹ آئے۔ کوئی دستار ہے کوئی دستار، سر پھرے سر جھکا کے لوٹ آئے۔ تنگ آگے گئے تھے کس کس سے، تنگ کس کس سے آ کے لوٹ آئے۔ اتنے ڈنکے بجے تھے جانے کے، اس قدر چھپ چھپا کے لوٹ آئے۔ جو خدا بن گئے تھے ہجرا میں تو وہ بندے خدا کے لوٹ آئے۔ زخم ایسے بھی کیا ضروری تھے، ٹھوکریں کیوں نہ کھا کے لوٹ آئے۔ ساتھ چل لیتے دو قدم راہیل، تم تو رستہ بتا کے لوٹ آئے۔ وسام ربیل کو مسلسل خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تب سے فون پہ کوئی ٹکی فلم دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان وسام کی ہی طرف تھا، لیکن پھر بھی اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ بلاخر کمرے میں چھائی اس خاموشی سے تنگ آ کر وسام اٹھا تھا اور ربیل کے پاس جا کر بیڈ پہ بیٹھ گیا، لیکن ربیل نے تب بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ وسام نے اس ناراض حسین کو دیکھا تھا۔ مجھ سے ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ خود سے، لیکن خفا نہ رہو۔ مجھ سے تم دور جاؤ تو جاؤ، اپنے آپ سے تم جدا نہ رہو۔ مجھ پہ چاہے یقین کرو نہ کرو، تم کو خود پر مگر یقین رہے۔ سر پہ ہو آسماں یا کہ نہ ہو، پیر کے نیچے سے یہ زمین رہے۔ مجھ کو تم بے وفا کہو تو کہو، تم مگر خود سے بے وفا نہ رہو۔ آؤ ایک بات میں کہوں تم سے، جانے پھر کوئی یہ کہے نہ کہے، تم کو اپنی تلاش کرنی ہے، ہم سفر کوئی بھی رہے نہ رہے۔ تم کو اپنے سہارے جینا ہے، ڈھونڈتی کوئی آسرا نہ رہے۔ مجھ سے ناراض ہو تو ہو جاؤ خود سے، لیکن خفا نہ رہو۔ مجھ سے تم دور جاؤ تو جاؤ، مجھ سے تم دور جاؤ تو جاؤ، اپنے آپ سے تم جدا نہ رہو۔ وسام نے ربیل کا ہاتھ پکڑا تھا اور پھر چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اس کے قریب ہو کر اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگایا اور دھیمے سے کہا، بیلا بس کرو لڑائی میری جان۔ اور وہ جو تب سے خود کو پتھر کیے بیٹھی تھی، اب اور کتنے دن ناراض رہتی، وہیں پگھل گئی۔ کچھ آنسو وسام کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ وسام نے نرمی سے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ یہ رات ان کے ملن کی رات تھی۔ جب آمد نیند کی مشکان کو باری کرے، وہ کر کے نیم و آنکھیں اداکاری کرے۔ تیرے بارے میں ہاسو عام کی رائے یہی ہے، پرانی چھوڑ دیوے ہے، نئی یاری کرے ہے۔ دل اشاک پر اس کی ذرا سی دل ربائی کرے ہے، کام جو ایندھن پہ چنگاری کرے ہے۔ جو سچ پوچھو نہیں بنتی طبیبوں سے شکایت، کمی پیشی اگر نسخے میں پنساری کرے ہے۔ وہ اس انداز سے دیوے ہے جنبش پہ رہن کو، ہوا میں اس کی خوشبو اور گلوکاری کرے ہے۔ وہ پاپی ہم سے تھوڑی دیر تو نظریں ملاوے، پتہ چل جاوے گا پھر کون فنکاری کرے ہے۔ نکلتا ہوں میں مثل تازیہ جب غم سجا کر، گلی کوچوں میں ویرانی ازداری کرے ہے۔ حسن ناراض یاروں کو بھلا کیسے بتاؤں، محبت بھول جانے والی بیماری کرے ہے۔ اس دن کے بعد سے حویلی میں بہت کچھ بدل گیا تھا، بہت کچھ نیا آ گیا تھا۔ ربیل اور وسام کی محبت کو جیسے چار چاند لگ گئے تھے۔ سجن نرمین بھی خوش تھیں، کیونکہ اب ان کے دونوں کی حالت بھی بہتری ربیل کی وجہ سے ہی تھی۔ حویلی کے باہر عورتوں کو اندر آنے اور کوئی بھی مدد لینے کی رسائی ملی تھی، اور وہ بھی بہت کچھ۔ سلطانہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کی سلطنت اب کمزور پڑ گئی تھی، اور ان کی بہن بھی رشتے کے لیے پرزور تھیں۔ سلطانہ بیگم نے اپنے دماغ کے گوڑے دوڑانے شروع کیے، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران وسام کی سالگرہ قریب تھی۔ ربیل نے کچھ اچھا کرنے کا سوچا تھا، لیکن قسمت کبھی کبھی ہو کر جاتی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ قسمت کا سکہ جب چلتا ہے تو اچھے اچھے چل بازوں کو انہی کے دن پہ نچا دیتا ہے۔ کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اجازت، شکریہ۔ کہانی اردو